بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین صدق اللہ العظیم۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ آیات سورہ الحاقہ کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی کفار مکہ کے اس الزام کی تردید کر رہا اور بڑی سختی سے تردید کر رہا ہے، قسم کھا کے تردید کر رہا ہے کہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن کا اور غیب گو کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ کر ایسی بات لوگوں کو بتا دیں اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، بلکہ وہ وہی کچھ بتاتے ہیں جو ان پر آسمانوں سے وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اور کتنے سخت الفاظ اللہ نے فرمائے ہیں ان کی تردید کے لیے کہ ہم اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے اگر وہ یہ جرم کرتا کہ وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتاتا۔ یہ خالص کلام اللہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ الحاقہ اس قدر آخرت کی فکر دلانے والی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بہت ہی سخت گیر آدمی تھا، سخت مزاج تھا، اس نے یہ خود بیان کیا، قال عمر خرجت اتعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے نکلا، فوجدته قد سبقني الى المسجد، تو وہ مسجد حرام میں مجھ سے پہلے داخل ہوئے، فقمت خلفہ، میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، فاستفتح سورہ الحاقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھتے ہوئے سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی، فجعلت اعجب من تعریف القرآن، تو سورہ الحاقہ کی آیات کہتے ہیں کہ سنتے ہوئے میں حیران رہ گیا کہ کس قدر اس قرآن کی ترتیب زبردست اور خوبصورت۔ فقلت ھذا واللہ شاعر، تو وہ آیتیں سنتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو خدا کی قسم شاعری لگتی ہے، کما قالت قریش، جیسے قریش الزام دیتے ہیں۔ فقرأ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ابھی کہتے میں نے دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ یہ شاعر کا کلام نظر آتا ہے، تو آگے ہی نبی علیہ السلام نے سورہ الحاقہ کی آیات ترتیب سے جو پڑھتے جا رہے تھے یہ آیات آ گئیں اور ان کو بلند آواز سے پڑھا کہ بے شک یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تو سوچا تھا دل میں شاعر کا کلام لگتا ہے، اور فوری طور پہ وہ تلاوت کرتے ہوئے
میری اس بات کی تردید کر رہے جو میرے دل میں اٹھ رہی ہے۔ فواقع فی قلبی الاسلام کل موقع، کہتے ہیں اسی دن میرے دل میں اسلام کے بارے میں نرمی پیدا ہو گئی کہ یہ واقعی کلام اللہ محسوس ہوتا ہے، میرے دل کی بات انہوں نے کیسے بھول گئی، اور تردید کی جا رہی ہے کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ ایک تو یہ واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے ذریعہ بنتا ہے کہ انہوں نے سورہ الحاقہ جیسی صورت کی آیات جب سنی ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ سوچتے رہ گئے کہ اتنا عظیم الشان کلام عام آدمی تو کہہ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو عام طور پہ مشہور ہے، عن انس بن مالک قال خرج عمر رضی اللہ عنہ متقلد السیف، کہ حضرت عمر ایک دن تلوار لٹکائے ہوئے نکلے ہیں، فلقیہ رجل من بنی زہرہ فقال له این تعمد یا عمر، بنی زہرہ قبیلے کا آدمی آگے سے ملتا پوچھتا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ قال اريد ان اقتل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کہا کہ میں آج چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں، ننگی تلوار لے کے نکلے ہیں۔ قال فکیف تأمن من بنی ہاشم و بنی زہرہ، تیرا قبیلہ بنو زہرہ ہے اور ان کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم ہے، تو ان دونوں قبیلوں کے لڑائی کو کیا برداشت کر سکو گے؟ امن رہ سکے گا اس مکہ میں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے؟ وقد قتلت محمدا فقال ما اراک الا قد سبوتا، عمر نے جذباتی طور پہ فوراً یہ کہہ دیا کہ تو بھی مجھے لگتا ہے بے دین ہو گیا ہے، یعنی جو ایمان قبول کرتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا اور بے دین ہو گیا۔ قال افلا ادلک علی العجب، وہ شخص بنو زہرہ کا کہنے لگا کہ عمر تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیز بتاؤں؟ انا ختنک و اختک قد صبوا و ترکا دینک، کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن بھی اسی طرح بے دین ہو چکے ہیں جو تو مجھے الزام دے رہا ہے، اور وہ دونوں ہی تیرے والا دین چھوڑ چکے ہیں۔ فمشا عمر فاتاہما، عمر بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے وہ اپنے بہنوئی اور بہن کی گھر کی طرف گئے۔ وعندہما خباب، حضرت خباب بن عرات جو تھے وہ اندر ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ فلما سمع بحس عمر توارا فی البیت، حضرت عمر نے باہر سے جب کوئی آواز دی یا دستک دی تو وہ گھر کے اندر حضرت خباب جو ان کے ٹیچر استاد تھے وہ چھپ گئے۔ فدخل، حضرت عمر اندر گئے، فقال ما هذه الحینما، کہ یہ پست آواز مبہم سی جو مجھے باہر سنائی دے رہی تھی یہ کیا تھی؟ وکانوا یقرؤون سورۃ طٰہٰ، اور وہ اندر سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ قالا، تو دونوں نے کہا، بہنوئی نے بھی اور بہن نے بھی، ما عدا حدیثا تحدثناہ بیننا، کہ ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قال فلعلکما قد صبوتما، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی آباء و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھے ہو۔ فقال له ختن، آپ کے بہنوئی نے کہا، یا عمر ان کان الحق فی غیر دینک، کہ اے عمر کیا حق صرف تیرے دین میں ہی رہ گیا ہے، آباء و اجداد کے دین میں، اس کے علاوہ کہیں حق ہے ہی نہیں۔ فواثب علیہ فواتعہ وطن شدیدا، حضرت عمر نے اس کو پکڑ کے بہنوئی کو زمین پر گرایا اور شدت سے اس کو روندا اور مارا۔ فجاءت اختہ لتدفعہ عن زوجہا، اور بہن بھی بھاگی ہوئی آئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے۔ فنفع نفعۃ بیدہ فدمع وجہہ، اس کو بھی زوردار تھپڑ مارا کہ اس بیچاری کے بھی چہرے سے خون نکل پڑا۔ فقالت وہی غضبہ، تو بہن غصے سے پھر کہتی ہے، وَإِن كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ دِينِكَ إِنِّي أُشْهِدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے دین کے علاوہ حق کہیں نہیں ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے بہن نے مار کھا کے زخمی ہو کر کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ فقال عمر،
پھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ میری اس بہن نے جو کبھی میرے سامنے اونچی بولی نہیں ہے، آج اس نے اتنی دلیری جو دکھائی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ فقال عمر اعطونی الکتاب الذی عندکم فاقرأوا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اچھا وہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ وکان عمر یقرأ الکتاب، عمر پڑھ سکتے تھے کتابیں۔ فقالت اخت، بہن نے کہا انک رجس، تو ناپاک ہے، پلید ہے، کیونکہ کافر ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور اس قرآن کو تو پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ، کھڑے ہو کے یا تو غسل کرو یا وضو کرو۔ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا۔ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتاب، وہ تحریر پکڑی جس پہ سورہ لکھی ہوئی تھی طٰہٰ۔ فَقَرَأَ طٰہٰ حَتَّىٰ انتہا إِلَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ حضرت عمر سورہ طٰہٰ کو پڑھتے گئے یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں تک حضرت عمر پڑھ گئے۔ پڑھنے کے بعد ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ فقال عمر، تو حضرت عمر پکار اٹھے، دلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ فلما سمع خباب قول عمر، اندر خباب جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے سنا کہ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو وہ باہر نکل کے جو چھپے ہوئے تھے کہتے ہیں فقال ابشر یا عمر فإنی ارجو ان تکون دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک لیلۃ الخمیس، کہ اے عمر تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو، مجھے امید ہے کہ جو جمعرات کو کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی شاید وہ قبول ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام، کہ اے اللہ اسلام کو یا تو عمر خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، تو تیرے حق میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصل دار التی فی اصل صفا، نبی علیہ السلام دار ارقم میں جو صفا کے دامن میں تھا، کوہ صفا کے، حضور وہاں موجود تھے۔ فانطلق عمر حتی اتی الدار وعلی بابها حمزہ، حضرت عمر وہاں آئے، دروازے پر حضرت حمزہ موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، ناس اور لوگ بھی اندر موجود تھے۔ فقال حمزہ، حضرت حمزہ نے کہا ھذا عمر ان یرد اللہ بہ خیرا یسلم وان یرد غیر ذلک یکن قتلہ علینا حینا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو آنے دو۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ اسلام قبول کر لے گا، اور اگر کوئی اور ہی اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی تو اس کو قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی بڑے دلیر آدمی تھے قریش میں۔ قال والنبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل یوحی الیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کمرے میں موجود تھے جہاں آپ پر وحی کی جا رہی تھی۔ فخرج حتی اتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اپنے کمرے سے باہر نکلے، عمر آئے، فاخذ بمجامع ثوبہ وحمائل السیف، جو اس نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور کپڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں سے جیسے دامن سے کسی کو آدمی پکڑتا ہے، حضور نے پکڑا اور پوچھا فقال ما انت منتہن یا عمر، عمر باز آنے والے ہو کہ نہیں، حتی ینزل اللہ بک من الخزي والنکال ما انزل بالولید ابن المغیرہ، کہ تو باز نہیں آئے گا تو ولید کی طرح تیرے بارے میں بھی کوئی ذلت اور سزاؤں کی کوئی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ فہذا عمر، تو یہ عمر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت بخش دے عمر کے ذریعے سے۔ فقال عمر، تو عمر فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ہے۔ ایک تیسری وجہ بھی بنی تھی کہ لیلہ
हज़रत लैला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, काना उमर मिन अशद्दिन नास अलैना फी इस्लामिना, कि उमर हमारे ऊपर इस्लाम लाने वालों पर शदीद सख्ती किया करते थे। फलम्मा तहय्यना लिल खुरूज इलल हबशा, जब हम हबशा की तरफ हिजरत करने लगे, जानी उमर, तो हज़रत उमर इसके कज़न थे, वैसे ही आए देखने के लिए या मिलने के लिए। वाना ला बईरन, मैं ऊँट पे सवार हो चुकी थी। नुरीद व नतवज्जा, हम तो निकल जाना चाहते थे मक्के से हबशा की तरफ। फ़काल, तो हज़रत उमर ने पूछा, इला ऐना या उम्मा अब्दुल्ला, ए उम्मे अब्दुल्ला, किधर का इरादा है, ऊँट पर सवार हो गई। फ़कुल तो क़द आज़ैतमूना फ़ी दीनिना, मैंने कहा कि तुमने हमारे दीन के बारे में हमें बड़ी तकलीफ़ें दी हैं। फ़नज़हब फ़ी अर्दिल्लाहि हत्ता ला नुज़ा फ़ी इबादतिही, हम ऐसी सरज़मीन में कहीं हिजरत कर जाते हैं जहाँ हम अल्लाह की बंदगी कर सकें और हमें कोई सताए नहीं। फ़क़ाल साहिबकुमुल्लाह, हज़रत उमर को उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उस अपनी कज़न को देखते हुए कि ये अपना वतन छोड़ने पे मजबूर हो गई है, हज़रत उमर के दिल में उस दिन नरमी सी पैदा हुई कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या है। तो उसको दुआ देते हुए निकल गए कि अच्छा अल्लाह तुम्हारा साथी। सुम्मा ज़हब, चले गए। फजा ज़ौजी आमिर बिन रबिया फ़अख़बरतहु बिमा रअयतु मिन रक़अति उमर बिन ख़त्ताब, मेरे खामिद आमिर बिन रबिया आए तो हमने इकट्ठे सफ़र पे जाना था हबशा के। मैंने उसे बताया कि आज उमर आए थे, तो आज बड़ी नरमी के साथ वो हमारे सफ़र को देख के दुआ देते हुए चले गए। फ़क़ाल तुरजीना अन युस्लिमा, तो मेरे खामिद पूछते हैं, तुझे उम्मीद है कि ये इस्लाम ले आएगा? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ लगता तो ऐसे। क़ाल फ़वल्लाहि ला युस्लिमु हत्ता युस्लिम हिमारुल ख़त्ताब, अब इसका खामिद कहता है खुदा की कसम, ये उमर उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि खत्ताब का गधा ना इस्लाम ले आए। ये तो गधों से भी गया गुजरा। यानी लोगों को इसकी शिद्दत का और उसके रवैयों की इतनी शिकायत थी कि वो कहते थे गधा इस्लाम कबूल कर सकता है, उमर नहीं कर सकता। यानी मिन शिद्दत अलल मुस्लिमीन, के मुसलमानों पे इसने सख्ती इतनी की हुई। तो ये भी वाक़या हज़रत उमर के ईमान लाने का बन गया था कि उन्होंने अपनी कज़न को जब मजबूर और बेकस देखा कि वो वतन से हिजरत करने पर मजबूर हो गई है, घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गई है, अपना ख़ानदान छोड़ने पर मजबूर हो गई है, तो आखिर कौन सी वजह है जो इनको यहाँ से निकाले लिए जा रही है। ये भी हज़रत उमर जो थे इस बात को सोचते हुए रह गए कि आखिर कोई तो हकीकत हो सकती है। ये चीज़ें देख देख के उनका दिल जो था वो नरमाता चला जा रहा था। बिलाखिर वो वाक़या पेश आ गया जो आपने इससे पहले सुना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो नंगी तलवार लेके नबी अलैहिस्सलाम को की गर्दन उड़ाने के लिए निकल पड़े थे। इसलिए हज़रात मोहतरम, ये कुरान की चंद आयात उन्होंने सुनी और इतना वो आदमी सख्त है मजाज के तौर पर कि लोग कहते हैं कि गधा इस्लाम कबूल कर सकता है, ये नहीं कर सकता। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उनके सख्त दिल को जो पत्थर जैसा हो चुका था, उसको कुरान की चंद आयात ने नरमा के रख दिया। तो वो कुरान जिसको हम रोज़ाना तिलावत करते हैं, इसने हमारी ज़िंदगी में तो कोई हलचल नहीं मचाई। हज़रत उमर ने, हम तो कुरान कई बार ज़िंदगी में पढ़ चुके हैं, कहते हैं मैंने इतने कुरान ख़त्म कर लिए। हज़रत उमर ने तो चंद आयतें ही सुनी या पढ़ी। और इकबाल कहते हैं कि दिगर गूं कर जो तकदीर उमर रहा, चंद आयतों ने उसकी तकदीर बदल के रख दी। अब गुजारिश ये है कि इस कुरान को अगर समझ कर पढ़ेंगे तो फिर ये ज़िंदगी को बदलता है। बगैर समझे पढ़ेंगे सवाब तो मिलेगा, ज़िंदगी नहीं बदलेगी, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली अंदर से उस वक्त आती है जब आदमी इसको अंडरस्टैंड करे, इसको समझे। इसलिए कुरान को समझना ये उतना ही ज़रूरी है जितना इसकी तिलावत करना ज़रूरी है।
اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق ہو جائے تو ان کو قرآن سمجھنا پڑے گا. بغیر سمجھے بوجھے ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جانور کو آواز دیں، جانور آواز تو سنتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. اسی طرح قرآن کی آیات ہم تراویحوں میں حافظوں کے پیچھے سنتے پورا قرآن، سارا رمضان گزر جاتا ہے لیکن پیچھے کھڑے ہوئے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ یہ پڑھتا کیا جا رہا، آواز آتی ہے بس. اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کی فکر کریں اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں. اگر تبدیلی نہیں چاہتے اور اسی ڈگر پہ چلنا چاہتے. میرا ایک دوست دکاندار تھا، میں نے اپنے علاقے میں اسے ایک دن کہا کہ خدا کے بندے کبھی قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھ لیا کر. تو اس کا دیکھیے آگے سے جواب کیا ہے کہ جی دکان پہ بیٹھے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور قرآن پڑھ کے جو اس طرح کی آیات جب پڑھیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا. لہٰذا قرآن کو سمجھے بغیر ہی ٹھیک ہے، پتہ نہ چل جائے کہ قرآن ہمیں کیا کیا ہدایات دے رہا ہے اور ہم اپنی زندگی اپنے ہی انداز میں گزارتے چلے جائیں. جبکہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے کوشش کریں جس زبان میں بھی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا، روزانہ فجر کی نماز آپ مسجد میں پڑھیں، گھر پہ پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں. نماز فجر کے بعد تہیہ کر لیں کہ ایک رکوع میں نے ترجمے تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے. ایک رکوع میں کوئی اتنا گھنٹوں ٹائم نہیں لگ جاتا ہے. اتنا بھی آپ پڑھتے جائیں، یقین مانیے ممکن سال کے اندر آپ سارے قرآن کے اندر سے گزر جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن دراصل ہر بندے کے نام انڈیویجول اللہ کا میسج ہے، ہر بندے کے لیے الگ الگ میسج ہے یہ خدا. اس لیے ہر آدمی کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے جس طرح کے صحابہ کرام نے سمجھا تھا. جب قرآن انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کے جتنے بھی چکر ہیں ان سے آدمی بچ جاتا ہے. آج کتنی پریشانیاں ہیں، ہر آدمی اپنے مقام پر پریشان ہے. پریشانیوں کا واحد حال ہی یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق جوڑ لیں. جتنا آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں گے یقین مانیے اتنے یہ ساری دنیا کی پریشانیاں آپ کو حل کی نظر آئیں گی، کچھ بھی نہیں محسوس ہوں. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کتنے ستائے گئے، کتنے پریشان کیے گئے، وطن سے نکال دیے گئے، جنگوں میں الجھائے گئے، جان کے خطرے، اتنے یعنی مصیبتوں میں ہمارے پیغمبر نے جو 23 سال گزارے ان کی سیرت کا ہی مطالعہ کر جائیں تو آپ کو استقامت ملے گی، آپ کو ایک پامردی اور جرت ملے گی، آپ سے بزدلی اور خوف دور ہوگا. ورنہ آدمی دنیا کے چھوٹے چھوٹے آزمائشوں میں خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ڈر ہی ہے جس کی وجہ سے کل کے بیل کی طرح آدمی جتے ہوئے ہیں اپنی جابوں میں. ان کو نہ اپنی صحت کی فکر ہے نہ اپنی جان کی فکر ہے. اس قدر اپنی جان کو گھلاتے چلے جا رہے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میری زندگی کے قیمتی لمحات کیسے تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور میں قبر کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو میں اس قبر کی بھی تیاری کروں جس طرف میرا سفر جاری ہے. اس قبر کی طرف جو اصل منزل ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ساری توجہ میں نے جی پلاٹ لیا ہے، میں نے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں، میں نے کوٹھی بنانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے بس لگے ہوئے. یہ سارا کچھ بناتے بناتے بالآخر قبروں میں چلے جاتے ہیں. جن لوگوں نے آپ سے پہلے بنائے ہیں کیا وہ قبروں میں نہیں ہیں؟ وہ ان بلڈنگوں میں موجود ہیں. وہ خاک میں خاک ہو چکے ہیں، ہم نے بھی خاک میں خاک ہو جانا ہے. اس لیے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں
ये इंतहाई नापायदार ज़िंदगी, ये इंतहाई आर्जी और धोखा दे जाने वाली ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी पे ज़्यादा भरोसा न करें, ज़्यादा फिक्र यकीन मानिए अपनी आखिरत की करें, अपनी कब्र की करें, अपनी मौत की करें। आप अपने बीवी बच्चों के कैरियर बनाने में लगे हुए और अपना कैरियर बर्बाद करते चले जा रहे हैं। आपको सारा पता है कि कब्र में क्या कुछ पेश आने वाला है। आपको सारा पता है कि हशर के मैदान में नबियों जैसे अजीम लोग भी रब्बे नफ्सी पुकार रहे होंगे, या अल्लाह मेरी जान बचा रहे, या अल्लाह मेरी जान बचा रहे। ऐसे मुश्किल दिन के वक्त जहां पैगंबर दुआई दे रहे होंगे, हमारा क्या बनेगा? उस दिन की तैयारी की फिक्र कीजिए। वो दिन बड़ा सख्त। इन्ना ज़ल्ज़लत अस्साअत शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारा निज़ाम कायनात दरम बरम हो जाएगा, ये सारे सैयारे आपस में टकरा के टूट फूट जाएंगे, ये ज़मीन व आसमान आपस में टकरा के ये सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ये सारा कुछ निज़ाम कायनात दरहम बरम हो जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी, बाकी सब कुछ फना हो जाएगा। इसलिए उस सख्त दिन के आने से पहले, मौत का वक्त आने से पहले अपनी तैयारी कर लें, और वो तैयारी जो है वो नेकियों के ज़रिए हो। कभी अल्लाह के सामने तन्हाइयों में बैठ बैठ कर रोएं, अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं उसके सामने कि या अल्लाह मैंने ज़िंदगी भर तेरी ये नाफरमानियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दे। अपने गुनाहों को याद कर करके तौबा कीजिए कि या अल्लाह फलां वक्त मुझसे ये गुनाह हुआ था, तू मुझे माफ़ कर दे। तू जानने वाला है और कोई जानता नहीं, तू माफ़ करने वाला है और कोई माफ़ नहीं कर सकता है। इस तरह से अल्लाह के सामने तन्हाइयों में गिड़गिड़ाइए, रोइए, आहोजारी कीजिए। खुदावंद आलम के सामने बिलाकर हमने पेश हो जाना है, यहाँ नहीं बैठे रहना है, बिलाकर यहाँ से चले जाना है। और इस कुरान के साथ जो उसका ख़ास मैसेज है हमारे नाम, उसको समझने की कोशिश करें, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें। अगर कोई आपको समझाने वाला है मौजूद है, उससे समझें, वरना ट्रांसलेशन कुरान पाक की यानी सिन्हाली ज़ुबान में अभी पूरी तफसीर तफ़हीमुल कुरान का तर्जुमा हुआ, ये मैंने इंटरनेट पे देखा है श्रीलंका में। तो कोई ज़ुबान दुनिया की गैर मारूफ भी ऐसी नहीं रह गई है जिसमें कुरान के तर्जमे नहीं हो रहे हैं। अब भी कोई क़यामत के दिन अल्लाह को जाके ये उज़र करे कि या अल्लाह तेरी किताब जो अरबी ज़ुबान में थी मैं तो जानता नहीं था, तो मैं कैसे इसको समझता। हजरात, उसने समझने के लिए बड़े ज़राए मुहैया कर दिए। उसने हर ज़ुबान में तकरीबन कुरान की मेजर ज़ुबानें जितनी दुनिया के तर्जमे हो चुके, इनको पढ़ें और समझें और टाइम निकालें। जहां आप अपने दुनिया के धंधों के लिए टाइम निकालते हैं, बेशुमार टाइम वहां देते हैं, थोड़ा सा टाइम अपने इस्लाह के लिए भी निकालें, अपनी आखिरत के लिए भी निकालें। इसका किसी का इसमें